अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और दुआ गो हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे, मुश्किलात को दूर करे और उनकी ज़िंदगियों को खुशियों से, आसानियों से, कामयाबियों से भर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। आज एक इस्तग़फ़ार मिरेकल स्टोरी। और आज की मिरेकल स्टोरी के अंदर भी जो है वो है कि आप जब दुआ मांगते हैं और बहुत यकीन से मांगते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाता है। कहते हैं दुआ के अंदर जब तवक्ल हो, अल्लाह पे बहुत यकीन हो तो अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाता है। और ये तो कुरान में भी कहा कि जो लोग अल्लाह पे तवक्ल करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाता है। तो कुरान में तो अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं। जब आप अल्लाह पे तवक्ल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद वहाँ से करता है जहाँ से कि इंसान का गुमान भी नहीं जाता। आज की मिरेकल स्टोरी भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिरेकल स्टोरी है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपके सोचने के पैटर्न को चेंज करेगी। कि जब आप अल्लाह पे तवक्ल करते हैं फिर ना तो आपको गमगीन होना है ना आपको परेशान होना है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे गुमान के साथ है। जितना बेस्ट सोचेंगे उतना ही बेस्ट होगा इंशाल्लाह। आज की मिरेकल स्टोरी के अंदर सिस्टर कहती हैं कि मेरी अम्मी ने पैसे सेव करना शुरू किए ताकि वो हज पे जा सकें। कहती हैं कि जब उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट सेव कर लिया कि जो उनके हज के ट्रिप के लिए काफ़ी होता, तो एक ऐसी परेशानी से फैमिली दो चार हो गई जिसके अंदर वो सारी की सारी सेविंग जो है वो लग गई। कहती है कि उनके भतीजे का एक्सीडेंट हो गया और जब एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लेकर गए तो उसको जो है वो फ़ौरन से ऑपरेशन की ज़रूरत थी और ऑपरेशन जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था। कहती हैं कि इनके भाई के पास ऑल्दो की कुछ सेविंग थी जिससे कि ऑपरेशन का पे कर सकते थे, लेकिन पैसों में कुछ कमी आ रही थी जिसके लिए फिर इनकी अम्मी ने जो है वो पैसे पूल इन किए ताकि जो है वो ऑपरेशन का ख़र्चा जो है और हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब आराम से पूरे हो सकें। और इस तरह अम्मी की सारी जो हज की सेविंग थी वो लग गई भतीजे की ट्रीटमेंट के अंदर। कहती हैं जिस टाइम पर भतीजे का एक्सीडेंट हुआ और अम्मी ने इस तरह पैसे दिए, एक्चुअली वही सारा टाइम था जबकि हज का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने थे, आपको रजिस्टर होना था और पेपर वर्क वगैरह स्टार्ट करना था। लेकिन अम्मी ने जो है वो उस टाइम चूँकि फ़ैमिली की इमीडिएट ज़रूरत थी तो सारे के सारे पैसे दे दिए। लेकिन कहती हैं फिर भी इनकी अम्मी गईं, जाके अपना पूरा पेपर वर्क प्रोसेस किया, अपने आप को रजिस्टर किया और अब एक वाहिद चीज़ रह गई थी जिसके अंदर के पैसे पे करने थे। कहती हैं ऑल्दो के सारे पैसे खर्च हो गए थे लेकिन स्टिल कहती हैं इनकी अम्मी बिल्कुल डिटर्मिन्ड थी। उन्होंने पूरा जहन बनाया हुआ था कि उन्होंने हज पे जाना ही जाना है। कहती हैं इनकी अम्मी को ऐसा था जैसे यकीन था कि वो हज पर ज़रूर जाएंगी और कहती हैं उनको था कि वो इसी साल हज की सादत जो है वो हासिल करेंगी, चाहे उनके पास पैसे थे या नहीं थे। लेकिन ऐसा था कि वो सोच ही नहीं रही थी कि ना जो था वो ऑप्शन नहीं था उनके पास। कहती हैं इस तरह से एक हफ़्ता गुज़रा, 2 हफ़्ते गुज़रे, लेकिन कहती हैं स्टिल इनकी अम्मी जो थी वो बहुत डिटर्मिन्ड थी और पूरा उनका इरादा था कि नहीं उन्होंने हज पे जाना ही जाना है। और बिल्कुल जो है उन्होंने अपने हज के प्लान को अगले साल पे भी नहीं डालना, उन्होंने उसी साल ही हज करना है। फिर ये सिस्टर कहती हैं कि इसी सारे टाइम में उन्होंने नोटिस किया कि इनकी अम्मी ज़्यादातर टाइम जो था वो बैठकर दुआ में गुजारना शुरू हो गई, जो कि कहती है कुछ अजीब सी बात थी, कुछ रूटीन से हट के था। कि पहली दफ़ा कहती है कि मैंने देखा कि इतने लंबे लंबे टाइम के लिए उनकी अम्मी बैठ के तो दुआ कर रही होती थी। कहती तस्बीह और दुआ तो वो पहले भी बहुत करती थी, लेकिन उसका टाइम पीरियड ऐसा होता था कि बैठी कोई तकरीबन आधा घंटा बैठ के तस्बीह पढ़ी, दुआ मांग ली, या पौना घंटा मैक्स बैठ गई कभी और बैठ के दुआ मांगी और बस उसके बाद फिर वो छोड़ के उठ जाती थी। लेकिन कहती हैं कि अब कुछ डिफरेंट था। कहती हैं कि अब मैंने नोटिस करना शुरू किया कि अब तो इनका ज़िक्र जैसे 24 घंटे चलने लगा। और बिलाखिर कहती हैं कि मैंने पूछ ही लिया कि अम्मी आप क्या कर रही होती हैं, तो जवाब दिया, कहने लगी कि मैं ये ज़िक्र करूँगी तो अल्लाह मेरे लिए असबाब बनाएगा और मुझे ऐसी जगह से पैसे देगा जहाँ से कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती, और वहाँ से पैसे आएंगे जो कि एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइज सिचुएशन होगी। कहती है कि मेरी अम्मी को इतना सारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया, मैं ज़रा थोड़ा हैरान थी। कहती है लेकिन मेरी अम्मी इतनी सर्टन थी, इतना उनका पुख्ता यकीन था कि ये मुश्किल दूर हो जाएगी। और कहती है कि उनकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी थी कि उस टाइम उन्होंने दुनियावी असबाब से निगाह हटा के और सिर्फ अपनी हर उम्मीद को अल्लाह से जोड़ लिया था।
کہتی ہیں امی کی دعاؤں میں بھی بہت شدت تھی اور ہر وقت چلتی رہتی تھیں، اور انہوں نے خود کو ایسا کر لیا تھا کہ انہوں نے دنیا کے ہر سبب سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا تھا۔ اب ایسا تھا کہ وہ صرف اللہ سے امید لگائے بیٹھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیاوی سارے دروازے بھی بند کیے ہوں تو ضرور ان کے لیے وہ دروازہ کھلے گا جس سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ تو ان کی ہر ضرورت، ہر امید اب صرف اللہ کے ساتھ جڑی تھی، اور ان کو پوری امید تھی کہ اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہتی ہیں ان کو یقین کی حد تک جو ہے نا، ان کا یقین دیکھ کے میں خود حیران ہو جاتی تھی۔ کہتی ہیں کہ اپنی امی کا اتنا حسن یقین اور اتنا کامل توکل جو تھا وہ دیکھ کر، کہتی ہیں دیکھتے دیکھتے ایک اور ہفتہ جو ہے وہ پھر گزر گیا۔ کہتی ہیں لیکن ان کی امی وہ ابھی بھی بہت پر امید تھیں، اور کہتی ہیں اب تو تیسرے ہفتے میں ایسا ہوا کہ امی نے پوری اپنی حج کی تیاریاں بھی کر کے رکھ لیں کہ نہیں میں نے تو حج پہ جانا ہی جانا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو یقین ایسا ہو کہ ملے گا، اور میری امی نے اس یقین کی وہ حد ٹچ کر لی تھی کہ جہاں انہوں نے بول دیا تھا کہ بس اب میں نے اللہ سے مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سال حج پہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ کہتی ہے اپنی امی کو دیکھ دیکھ کر میں اور میرا بھائی ہم دونوں اپسیٹ ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، کیوں امی نے جو ہے وہ خود کو ایسا پکا کر لیا کہ وہ اس سال جائیں گی جبکہ کوئی پیسے ہاتھ میں نہیں، کوئی ایسا سبب نہیں ہے، تو کیوں انہوں نے خود کو ایسا کر لیا۔ دوسری طرف میری امی کو پورا یقین تھا کہ چاہے ان کے پاس ایک پیسہ نہ ہو، اللہ ہر چیز کا بہترین انتظام کرے گا، اور وہ حج پہ جائیں گی اور ان کے لیے بہت آسانیاں ہوں گی، اور بس وہ اس معجزے کا انتظار کر رہی تھیں جو اللہ نے کرنا تھا جس سے کہ وہ چلی جاتی حج پہ۔ اور یہ سارا کچھ جو تھا نا وہ مجھے اور میرے بھائی کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کہتی ہیں لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک معجزہ ہوا۔ کہتی ہیں کہ یہ چونکہ چھوٹی جگہ سے بلانگ کرتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ ان کے علاقے میں بھی ایسا تھا کہ لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ کہتے ہیں سنتے تھے کسی بندے کے بارے میں کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہر سال 2 سے 3 لوگوں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں، جس میں مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، یا تو وہ 3 مردوں کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں یا پھر 3 عورتوں کا گروپ بنا لیتے ہیں، اور ان کو ہر سال حج پہ بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بھائی جو اس طرح لوگوں کو حج پہ بھیجتے تھے، ایکچولی ان کے والد کی وصیت تھی کہ میرے جانے کے بعد جو ہے وہ جو پیسے میں چھوڑ کے جا رہا اس سے تم نے لوگوں کے لیے کہ حج کا انتظام کرنا ہے، اور یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور کہتے ہیں اور یہ بھائی جب سے ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے یہ ہمیشہ پک اینڈ چوز کر کے ایسے 3 لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، اور ہر سال جو ہے نا اس طرح 3 لوگوں کا گروپ جو ہے وہ حج پہ بھیجتے تھے۔ کرتے کرتے کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح سے ان بھائی کو جو ہے ان کی امی کا پتہ چلا، اور انہوں نے بلاوا بھیجا کہ اب وہ ان کی امی کو بھی جو ہے وہ اس گروپ میں شامل کریں گے، کیونکہ اس سال وہ 3 عورتوں کو بھیج رہے ہیں، اور 3 عورتوں کے گروپ کے لیے انہوں نے ان کی امی کو بھی چوز کر لیا، اور ان کی امی اس گروپ میں شامل ہوں گی، اور A to Z ہر خرچہ ان کی امی کا جو ہے وہ ان بھائی کے ذمہ ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت حیران بھی ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ پہ انسان کا توکل اتنا زیادہ ہو، اتنا یقین ہو کہ میرا اللہ کرے گا، پھر اللہ آپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور کہتی ہیں یہ میں نے اپنی امی کے کیس میں دیکھ لیا کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ انتظام کرے گا اور اس سال وہ ضرور حج پہ جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کر دیا۔ اور کہتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اچھائی کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑھا کے اس کو جو ہے اس کا واپس اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان جو ہے وہ اپنے سر پہ نہیں رکھتا۔ ہم جو کام بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھا کے ہمیں واپس کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امی نے جتنے پیسے اپنی سیونگ کے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ٹائم اپنی فیملی کی بہتری کے لیے خرچ کیے تھے، کہ وہ ساری سیونگز جو حج کے لیے تھی وہ خرچ کر دی تھی، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھا کے ان کو واپس کیا، اور جس مقصد کے لیے وہ سیونگ تھی اللہ تعالیٰ نے اس حج کا بھرپور اور زبردست انتظام کر دیا۔ کہتی ہیں بغیر مشقت کے، بن مانگے، بغیر کسی کی منت کیے ہوئے، بغیر کسی انسان کا احسان لیے ہوئے، بغیر کسی کے سامنے خود کو لیٹ ڈاؤن کیے ہوئے، بغیر کسی کے سامنے ذلیل ہوئے، کہتی ہیں کہ بغیر کسی کے سامنے جھکے اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام میری امی تک چلا کے پہنچا دیا۔ کہتی ہیں واقعی ایسا ہے کہ جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو کوئی چیز اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے اور بیسٹ آف دا بیسٹ کر سکتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اب آپ لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہوں گے کہ میری امی سارا دن ذکر کرتی رہتی تھیں، تو ایسا کیا ورد کرتی تھیں جس سے اللہ نے اتنا زبردست معجزہ کیا؟ تو کہتی ہیں سارا دن میری امی جو تھی وہ استغفار کا ورد کرتی رہتی تھیں 24 گھنٹے، اور 2 سے 3 ہفتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست میریکل کر دیا تھا امی کے لیے۔ کہتی ہیں وہ استغفار کا جو سیکھا ہے صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ کرتی رہتی تھیں اور سارا دن پڑھتی رہتی تھیں، اور ساتھ میں یہ یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے ضرور دے گا، جس طرح میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ آپ پہ نعمت والی بارشیں، آپ کے لیے نہریں بہا دے گا، آپ کو باغات دے گا، یعنی ہر چیز کی بہت کثرت دے گا۔ تو میری امی نے اللہ کے اس وعدے پہ یقین رکھ کے بغیر کوئی شک ذہن میں لائے پورے یقین کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے معجزہ دکھا دیا۔ امی کا یقین تو کہتی ہیں کہ جس طرح میں اور میرا بھائی دیکھ رہے تھے، میں کہتی ہوں کہ واقعی اس یقین ہی کی ضرورت ہے، اور ہم نے معجزے بھی اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ لیے۔ کہتی ہیں کہ میں سب لوگوں کو جو اپنی زندگی میں اداسی اور مایوسی کا شکار ہیں، زندگی ان کے لیے ایک عذاب بن گئی ہے، کوئی چیز ان کو بہت زیادہ چاہیے، کوئی دعا وہ چاہتے ہیں قبول ہو جائے، کہیں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، میں سب سے کہوں گی کہ وہ استغفار کنٹینیوس پڑھ کے دعا مانگیں بہت یقین سے، اور چند دن پڑھ کے نہ چھوڑ دیں، دعا مانگتے رہیں۔ دعائیں ہماری چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے راستے بھی کھولتی ہیں اور ہماری چیزوں کو بیسٹ بھی کرتی ہیں، اور اگر فرض کریں کہ چیز ملنے میں دیری بھی ہو تو دعا ہمارے اس ٹائم پیریڈ کو بھی چینج کر کے جتنی شدت سے دعا مانگیں گے اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے لیے ممکن کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔